Dear students, Assalamu alaikum. In today's topic, we are going to discuss what a customer invoice is. Invoice is basically a legal accounting document which is provided to your customer by your company, which states all the services and goods which you are selling to that customer and the quantity and the rate. Now, invoice is one of the key document in our QuickBooks Customer Center. یاد رہے کہ انوائس وہ ڈاکیومنٹ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور کیا بزنس کر رہے ہیں. انوائس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کون سی سروسز، کون سے گڈس، کس قیمت پہ، کس تاریخ کو، کس کسٹمر کو، کن پیمنٹ ٹرمز کے تحت فراہم کیے. یہ ڈیٹیل لیگلی بھی ضروری ہے، اکاؤنٹنگ وائز بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے تمام فائنینشیل کا بیک بون ہے، کیونکہ انوائس کے تھرو ہی ہمارے پیسے انکم کے طور پہ ہمارے پاس کلیکٹ ہوتے ہیں. بیسکلی یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہم اپنی سروسز بیچتے ہوئے اپنے کسٹمر کو فراہم کرتے ہیں کہ ہماری سروسز اور گڈس کے اتنے پیسے ہوئے اور اس کے عوض ہمیں وہ ریفنڈ کرتا ہے یا پیسے دیتا ہے. یاد رہے کہ انوائس کسی بھی بزنس کے لیے کی ایشو یا ایک کی فیکٹر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بزنس چلتا ہی اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی خدمات یا گڈس کسی نہ کسی کو فراہم کیے ہیں اور اس کے عوض بزنس کے قانون کے تحت آپ کو اس کا معاوضہ وصول ہوا ہے. انوائس ہمارے سسٹم میں بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. کس طرح؟ جب انوائس کریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز وہ ایک ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کے اگینسٹ ریسیویبل کھڑا کر دیتی ہے، جس کے لیے ہمیں ایک بل جنریٹ کر کے وہ دیتی ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو فراہم کرتے ہیں. جیسے ہی ہم یہ انوائس کریٹ کریں گے، اس ریسیویبل کے علاوہ ہمارے پاس ایک انوینٹری جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوگا. اگر ہم نے اسے کوئی گڈس بھیجے ہیں تو ہماری انوینٹری اتنے کوانٹٹی سے کم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس اس کسٹمر سے ایک اکاؤنٹس میں ریسیویبل کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ ہم نے اپنے اس کلائنٹ یا کسٹمر سے وصول کرنی ہے. اگر یہ سروس اور گڈس ٹیکسیبل ہیں تو یاد رہے کہ فوراً ہی اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی ہماری ایک ٹیکس لائبلٹی بھی کھڑی ہو جائے گی ایز پر دا پرسنٹیج وی ہیو پری ڈیفائنڈ اور ڈیفائنڈ ڈیورنگ جنریشن آف دی انوائس. انوائس کو بناتے ہوئے جو ہم نے سیل ٹیکس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے اس کے تحت آٹومیٹکلی ایک سیل ٹیکس لائبلٹی بھی ہماری اکاؤنٹنگ بکس میں کریٹ ہو جائے گی. یہ تمام کام اسی وقت بن جائیں گے جیسی آپ ایک انوائس جنریٹ یا کریٹ کریں گے کسی بھی سسٹم میں. سسٹم کا صرف مطلب یہ نہیں کہ کمپیوٹر پہ، اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ تمام ایسپیکٹ کور کرنا پڑیں گے. کسی بھی انوائس مینجمنٹ سسٹم کے دو اہم پارٹس ہوتے ہیں. ایک وہ ڈیٹا بیس جس میں اکاؤنٹس کی ساری انفارمیشن رکھی جاتی ہے، جس میں آپ کی کسٹمر کی انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں پروڈکٹ یا سروس جو آپ نے سیل کی ہے اس کی پرائس ہوتی ہے، اور وہ ٹیکس جو اس کے ساتھ نتی ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اور جب بھی آپ انوائس بنائیں گے یہ تمام ایسپیکٹ ٹچ ہوں گے، ہٹ ہوں گے، اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی فگرز آ کے فٹ ہو جائیں گی. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی انوائس بنانے کے ساتھ ساتھ ہی اگر یہ کوئی انوینٹری آئٹم آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ کی انوینٹری بھی ہٹ ہوگی اور ریڈیوس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی اس کوانٹٹی سے جو آپ نے
सेल कर दी है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू क्रिएट एन इनवॉइस, जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपका अकाउंटिंग पहलू भी कवर होगा और आपका इन्वेंट्री का पहलू भी उसके साथ ही कवर होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी इनवॉइसेस बनाई जाती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की नौइयत क्या है। आपका जिस टाइप का भी बिजनेस होगा उसकी मुताबिकत से आपकी इनवॉइस बनेगी। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनवॉइसेस किस किस टाइप की हैं ताकि हम अपने बिजनेस के हवाले से ये चेक कर सकें कि हमने कौन सी टाइप की इनवॉइस बनानी है। सबसे पहली जो एक इनवॉइस होती है वो कहलाती है कमर्शियल इनवॉइस, और ये इनवॉइस ज़्यादातर जब हम कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज़ बनाते हैं या कोई एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, उसके साथ ज़रूर भेजते हैं। इसमें हमारे पास जो भी आइटम या प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है। रीज़न भी कि उस डिटेल को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लागू करते हैं और आपकी शिपिंग लाइंस भी उसकी नौइयत देखते हुए आपसे चार्ज करती हैं। फॉरेन ट्रेड के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास एक कमर्शियल इनवॉइस हो। दूसरी, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उस पर मेंशन होती हैं और ये भी पता चलता है उस इनवॉइस के साथ कि हमारे ये डेस्टिनेशन कौन सा है और ये शिप कहाँ से की जा रही। ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी जाती है ताकि आपके बैंक्स इसे प्रोसेस कर सकें और गवर्नमेंट एजेंसीज इसके ऊपर देखते हुए जो भी ड्यूटीज़ इसके ऊपर लगनी है वो लगा सकें। ये डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन भी है और तमाम अथॉरिटीज़ जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं उन तमाम के लिए कमर्शियल इनवॉइस एक की हैसियत रखती है। इसी के ऊपर हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भी होती हैं, एलसी भी खुलते हैं और एलसी रिलीज़ भी होते हैं। तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और ये बड़े तरीके से बननी चाहिए। याद रहे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ आइटम्स को एक सेंट्रलाइज कोडिंग स्कीम के तहत हमने इस्तेमाल किया हुआ है, उसे हम कहते हैं हार्मोनाइज कोडिंग स्कीम। और वो आइटम आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं उसका हार्मोनाइज कोड एक ही होगा और उसके साथ मुख्तलिफ ममालिक में उसके साथ एफिलिएटेड टैक्स रेट मौजूद होंगे। सो कमर्शियल इनवॉइस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज। उसके बाद आती है जी यूटिलिटी इनवॉइस। आपके पास बिजली के बिल भी आते होंगे, गैस के भी आते होंगे, पानी के भी आते होंगे। ये एक टिपिकल टाइप की इनवॉइस है जिसमें आपको 3 चीज़ें बड़ी अहमियत के साथ बताई जाती हैं। एक तो ये कि आपका बिल कितना है, दूसरा ये कि अगर आपने वक्त मुकर्ररा पे ये बिल अदा नहीं किया तो आपके ऊपर सरचार्ज या लेट पेमेंट फ़ी कितनी होगी, और तीसरी आपकी पेमेंट हिस्ट्री और यूजेज। इन 3 की इंफॉर्मेशन आपको हमेशा अपनी यूटिलिटी इनवॉइस पे मिलेगी। ये ज़्यादा एलैबोरेट करती है, ये बताती है कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, पिछले महीनों में आपने क्या इस्तेमाल किया, इस महीने का बिल क्या है, और अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो आपके ऊपर इतना सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा अगली किस्म की इनवॉइस है वो कहलाती है वैल्यू या माइलस्टोन बेस्ड इनवॉइस। ये वो इनवॉइस है जो आम तौर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने क्लाइंट को देती है। हम मिसाल ये लेते हैं कि अगर किसी कंपनी ने कहा है कि मैं आपको ये रोड या ये बिल्डिंग बना के देती हूँ, तो उसके साथ साथ वो ये बताता है कि किस किस वक्त वो आपसे कितने पैसे चार्ज करेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका होता है और बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन डिफाइन कर दिए गए होते हैं जिनके बुनियाद पे हम ये इनवॉइस रेज करते हैं। मिसाल ये है कि अगर आपके बिल्डिंग बन रही है तो आपने अपने क्लाइंट के साथ ये तय कर लिया है कि जैसे ही इस मकान की छत पड़ेगी आप इतने पैसे या इतनी रकम उससे लेंगे, तो ये एक माइलस्टोन है। इसी तरह अगर आप रोड बना रहे हैं तो अगर उस रोड के 7 में से 4 बेस आपने डाल दिए हैं तो आप
اتنے پیسے کلیم کریں گے. اسے کہتے ہیں مائل سٹون بیسڈ انوائس. سب سے عام انوائس جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سسٹم میں وہ ہے ایک بیسک انوائس، جس میں آپ کا آئٹم، جس میں آپ کی کوانٹٹی، جس میں آپ کے ریٹ، انوائس کا نمبر اور ڈیٹ موجود ہوتا ہے. یہ انوائس تقریباً تمام سسٹم بڑے بآسانی اپنے پاس جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ انوائس آپ کو کہیں بھی اسٹور پہ کہیں بھی خریداری کریں تو آپ کو مل جاتی ہے. ایک اور ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں ہم ٹائم بلنگ انوائس. یہ وہ انوائس ہے جو ٹائم کے حساب سے، آرلی ریٹ کے حساب سے بنائی جاتی ہے. یہ کون سی انوائس ہے؟ یہ کنسلٹنٹس کی انوائس ہو سکتی ہے، یہ کسی لائر کی انوائس ہو سکتی ہے. یہ ہر وہ سروس جو آپ کو آرلی ریٹ کے اوپر، ٹائم کے مطابق آرلی ریٹ کے اوپر آپ کو بل کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام ٹائم بلنگ انوائس کہلاتی ہے. اس میں گاڑی کا رینٹ بھی ہو سکتا ہے، اکوپمنٹ اگر آپ نے ہائر کیا ہوا ہے اس کا ریٹ بھی ہو سکتا ہے. تمام چیزیں آرلی ریٹ سے فکس ہوتی ہیں، اور جیسے ہی آپ ان کو انووک کرتے ہیں تو اسٹارٹ ٹو فنش ٹائم دیکھتے ہوئے آرلی ریٹ کے اوپر بل بن جاتا ہے. پینڈنگ انوائس وہ ہوتی ہے جو کہ پارشلی پیڈ ہو. اس کا ٹریک رکھنا بہت ضروری ہے. پوری انوائس کا اگر آپ کو تھوڑا حصہ ملا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی حصہ بھی پینڈنگ ہے. اس کو ٹیگ کرنا اور اپنے کلائنٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھنا سب سے اہم اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ریکرنگ انوائس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار آپ نے ادا کرنا ہے. یہ ریٹینرشپ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کا گھر کا، دفتر کا کرایہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی تمام سروسز جو کہ SLA بیسڈ ہوتی ہیں ان کی انوائسز ریکرنگ، اینیول یا کسی پیریڈ بیسڈ ہوتی ہے، جو کہ بار بار ایک ہی اماؤنٹ جب تک ریوائز نہ کی جائے آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی رہتی ہے. دو اور قسم کی انوائسز ہوتی ہیں. ان کو ہم بعض دفعہ مختلف اکاؤنٹنگ ڈاکیومنٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں. ایک کہلاتی ہے کریڈٹ انوائس، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی وینڈر یا کلائنٹ کو کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیں. جب بھی ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے اور ہماری مین انوائس بن گئی ہوگی، ان دیٹ کیس ہم وہ جو پرائس جو ہم نے اس کے ساتھ کی ہوئی ہے طے، وہ ہم ایک کریڈٹ نوٹ یا کریڈٹ انوائس کے تحت اس کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے. اور یہ کبھی بھی اس وقت بھی بنائی جا سکتی ہے جب کبھی ہمارا کوئی بھی مال ہمیں ریٹرن کر دیا جائے اور ہمیں اس کے عوض اس کے پیسے واپس کرنا ہو. اس کے علاوہ آخری انوائس جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہے ڈیبٹ انوائس. اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کریڈٹ انوائس کا ریورسل ہے. جب بھی ہم اپنے سپلائر کو کوئی چیز واپس کریں گے تو ہم اس کے لیے ڈیبٹ نوٹ یا ڈیبٹ انوائس بنائیں گے. یہ مختلف ٹائپ کی بہت ساری انوائسز ہیں جن کو ہمیں اکاؤنٹس میں اور اپنے تمام سسٹمز میں کور کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے کس طریقے سے ہمارا سسٹم کوئک بکس چلے گا وہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے.